يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے معزز سامعین کرام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس آیت کریمہ کا تعلق چند ان چیزوں سے ہے جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کے اوپر نجس اور حرام قرار دیا ہے. اور میں نے اسی آیت کریمہ کے ضمن میں ایک موضوع کا انتخاب کیا ہے، جو موضوع ہے سماج کے اندر بگاڑ کیوں اور اس کے اسباب و علاج. جب ہم سماج کے اندر اور معاشرے کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ سماج کے اندر، معاشرے کے اندر اصلاح کے سارے ذرائع موجود ہیں، اور ایک انسان ان تمام کے تمام چیزوں سے مستفیض بھی ہو رہا ہے، لیکن معاشرے سے اور سماج سے وہ برائیاں جو ہے وہ ختم نہیں ہو رہی ہیں. جب ہم اس کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر سماج سے، معاشرے سے یہ برائیاں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں، کیونکہ ایک انسان پروگراموں کے اندر تقاریر کو سنا کرتے ہیں، بڑے سے بڑے علماء و خطبہ آ کر کے آپ کے درمیان ان اصلاح کی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کا ذکر کرتے ہیں، اور ہم اور آپ بڑی دل جمعی کے ساتھ اس کو سنتے بھی ہیں اور اس سے لطف اندوز بھی ہوتے ہیں. لیکن کمی اس کے اندر رہ جاتی ہے، اور وہ کمی یہ ہے
کہ ہم اور آپ ان چیزوں کے اوپر عمل نہیں کر پاتے ہیں، اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کے اندر، سماج کے اندر وہ برائیاں اور وہ جراثیم، وہ گناہ جو گناہ سماج کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کر رہی ہے، وہ گناہ باقی رہ جاتا ہے، اور سماج کے اندر جو اصلاح کا کام کیا جا رہا ہے، سماج کے اندر جو سدھار کا کام کیا جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا ہے۔ جب اپنے سماج کے اوپر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو معاشرے کے اندر وہ برائیاں آج جنم لے رہی ہے یا جنم لے چکی ہے، جو برائیاں، جو گناہ آج سے 1400 سال پہلے نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پائے جاتے تھے، یا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس سرزمین عرب کے اندر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سرزمین عرب کے اندر ہوئی، اس وقت سرزمین عرب کے اندر زناکاری عام تھی، جوا بازی عام تھی، اور شراب نوشی بھی عام تھی۔ جب ہم سیرت کے کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، لوگ اس طرح زناکاری کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے کہ ایک انسان جس وقت بھی چاہتا اور جس ٹائم بھی چاہتا اور جب چاہتا اپنے سماج کے اندر جو ہے وہ زنا کے کاموں کو انجام دے دیا کرتے تھے۔ اور جب ہم تاریخ کا اور مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم تاریخ کی کتابوں کو اور پڑھتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر زناکاری کا اس طرح بول بالا تھا، زنا کا اس طرح بول بالا تھا کہ سرزمین عرب کی عورتیں اپنے گھر کی چھتوں پر باقاعدہ جھنڈیاں لگا لگا کر کے لوگوں کو زنا کی طرف بلایا کرتے تھے۔ سرزمین عرب کی عورتیں جو ہیں اپنے گھر کی چھتوں میں جھنڈے کو لگا دیا کرتے تھے، اور جھنڈے کو لگانے کا مقصد یہ ہوتا تھا، جھنڈے کو لگانے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اے لوگو آؤ، تمہارے لیے یہ جگہ سیف ہے، اے لوگو آؤ اور اپنی جوانی کو یہاں پر بجھاؤ۔ اور سرزمین عرب کے لوگ ان کی گھروں کے اندر جایا کرتے تھے اور ان سرزمین عرب کی عورتوں کے ساتھ زناکاری کی کاموں کو انجام دیا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس تاریخ کو اپنے سامنے رکھو اور مشاہدہ کرو، غور و فکر کرو، کیا آج ہمارے سماج کے اندر زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر زناکاری عام نہیں ہے؟ کیا سماج کے اندر یہ برائیاں پائی نہیں جا رہی ہیں؟ جب ہم اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں، جب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ معاشرے کے اندر یہ گناہ بھی ہے جو ہے اپنی جڑیں کو مضبوط کر چکی ہے۔ اور جب ہم اور اپنے سماج کا مشاہدہ کرتے ہیں تو ہمیں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ جگہ جگہ پر زناکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اس پر ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ آخر ہمارے سماج کے اندر زنا نے اور زناکاری کی اس جراثیم نے اپنی جڑیں جو ہے سماج کے اندر کیسے اپنی جڑیں مضبوط کر لی، تو اس کے پیچھے ایک ریزن ابھر کر کے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے شادی کو اتنا مشکل بنا دیا ہے، ہم نے شادی کو اتنا تکلیف دہ سامان بنا دیا ہے کہ ایک انسان وقت پر شادی نہیں کر پاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ زناکاری کی طرف ایک انسان بڑھتا ہوا جا رہا ہے۔ جس وقت ایک انسان جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، جس وقت ایک انسان جوانی کی دہلیز پر پہنچ جاتا ہے، جب شادی کا وقت ہو جاتا ہے تو گھر والے یہ کہہ کر کے شادی کرنے سے ٹال دیتے ہیں کہ جب تک تم اپنے پیر پر کھڑے نہیں ہو جاؤ گے تمہاری شادی نہیں ہو سکتی۔
یہ کہہ کر کے گھر والے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے، جس کا جو ہے ثمرہ یہ ملتا ہے کہ ایک انسان جو ہے زناکاری کی طرف اپنے قدم کو بڑھاتا ہے اور زنا جیسی عظیم برائی کی طرف وہ انسان بڑھتا جاتا ہے اور اس طرح کے گناہوں میں ایک انسان ملوث ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ گناہ بھی سرزمین عرب کے اندر موجود تھی۔ جب ہم اور سماج کے اندر مشاہدہ کرتے ہیں تو شراب و نوشی سماج کے اندر عام ہے۔ جب ہم سیرت کے کتابوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سرزمین عرب کے اندر یہ برائی بھی موجود تھی، یہ جراثیم بھی موجود تھی۔ لوگ اس طرح سرزمین عرب کے اندر شراب کو پیا کرتے تھے، اس طرح شراب کا بول بالا تھا کہ لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے، جب کھانے کے سامان کو اپنے سامنے لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، تو ہم اور آپ جب کھانے کے سامان کو لے کر کے بیٹھتے ہیں تو اپنے سامنے پانی کو لے کر کے بیٹھتے ہیں۔ لیکن جب تاریخ کا آپ مطالعہ کریں گے، جب تاریخ کے کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سرزمین عرب کے لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو وہ اپنے سامنے شراب کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اور تاریخ نگاروں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ جب اس کے حلقوم میں، جب اس کے گلے میں جو ہے لقمہ اٹک جاتا تھا، جب کھانے کا لقمہ جو ہے اس کے حلق میں اٹک جاتا تھا تو وہ پانی کی جگہ شراب کو پی کر کے اپنے حلق سے اس لقمے کو نیچے اتارا کرتے تھے۔ یہ سرزمین عرب کی حالت تھی اور لوگ اس طرح شراب کو پیا کرتے تھے۔ جب اس سرزمین عرب کے اندر لوگ کسی کے گھر مہمان بن کر کے آیا کرتے تھے، جب مہمان بن کر کے آتے تھے تو اس کی مہمان نوازی کے لیے ان کے میزبان جو ہوتے تھے وہ ان کے سامنے پانی کی جگہ شراب کو رکھا کرتے تھے، شراب کی بوتلوں کو رکھ دیا کرتے تھے، اور یہ سب سے اعلیٰ قسم کی مہمان نوازی مانی جاتی تھی سرزمین عرب کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ برائیاں سرزمین عرب کے اندر موجود تھی، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی سرزمین کی طرف آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر کے بھیجا، جب اپنے آخری نبی بنا کر کے بھیجا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سرزمین کے اندر اس طرح لوگوں تک رب کا فرمان پہنچایا اور اس طرح قرآن کی آیتیں ان تک پہنچا دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نقشہ قرآن مجید کے اندر کھینچا ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، اے لوگوں تمہارے لیے شراب جو ہے وہ نجس ہے۔ جب یہ باتیں سرزمین عرب کی لوگوں تک پہنچی، جب یہ باتیں ان لوگوں تک پہنچی جو شراب میں ڈوبا رہا کرتے تھے، جو شراب کو پیا کرتے تھے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں پڑھ کر کے سنائی، سرزمین عرب کے لوگوں نے فوراً جو ہے شراب کو چھوڑ دیا، شراب کو الوداع کہہ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین عرب کے اندر اپنے قدم کو رکھا اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین عرب کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، اس وقت اس سرزمین عرب کے اندر جوا بازی بھی عام تھی، لوگ جوا جیسی گناہوں کے اندر بھی ملوث تھے اور لوگ اس طرح جوا کھیلا کرتے تھے، لوگ اس طرح جوا میں ملوث رہا کرتے تھے۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگ جب جوا کھیلنے کے لیے بیٹھا کرتے تھے تو اپنے سامنے اپنی دولتوں کو لے کر کے بیٹھا کرتے تھے، اور جب جوا میں اپنی دولت کو ہار جایا کرتے تھے، اپنی مال کو جب ہار جایا کرتے تھے تو وہ اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں لگا دیا کرتے تھے اور اپنے گھر کی عورتوں کو بھی جوا میں ہار جایا کرتے تھے۔ یہ حالت تھی سرزمین عرب کے اندر۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب جوا کے اوپر ہم اور آپ غور و فکر کرتے ہیں، جب اپنے سماج کے اوپر غور و فکر کرتے ہیں کہ کیا سماج کے اندر آج جوا جیسی
बुराई जो है वो अपनी जड़ें मजबूत नहीं कर रही है, तो हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि हमारे समाज के अंदर भी ये जरासीम जो है वो अपनी जड़ें मजबूत कर रही है, और ये वबा, ये गुनाह भी हमारे समाज के अंदर फैली हुई है। जब आप एक इंसान के मोबाइल को लेंगे, जब उसके मोबाइल के लॉक को खोलेंगे, तो हमें पता चलेगा उसके स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसे एप्लीकेशन नजर आएंगे, कुछ ऐसे ऐप नजर आएंगे जिसके अंदर एक इंसान घुस करके जुआ जैसे गुनाह के कामों को अंजाम दे रहे हैं। समाज के अंदर ये बुराई भी मौजूद है। जब आप किसी इंसान के मोबाइल को देखेंगे तो उसके मोबाइल के अंदर इस तरह के एप्लीकेशन और इस तरह के ऐप आपको मिलेंगे कि एक इंसान दिन भर इसी तरह के जुआबाजी में लगे रहते हैं, इसी तरह के सट्टेबाजी में लगे रहते हैं। चाहे वो ऐप ड्रीम 11 हो, चाहे वो माई 11 सर्कल हो, चाहे वो 3 पत्ती हो, इस तरह के ऐप में आज के नौजवान फंसे हुए हैं। और न जाने कितने ऐसे नौजवान समाज के अंदर और मुआशरे के अंदर मौजूद हैं जो इस तरह के जुआ के लत में पड़ करके न जाने कितने लाखों रुपये को फूंक दिया, न जाने कितने करोड़ों रुपये को हार गए इसी एप्लीकेशन के अंदर। मेरे अजीज साथियों, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमा रहा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम। ए ईमान वालों, तुम्हारे लिए अल्लाह तबारक व तआला ने शराब को और जुआ को जो है वो नजिस करार दे दिया है, और तुम उसी वक्त कामयाब हो सकते हो, तुम उसी वक्त फलाह पा सकते हो, तुम उसी वक्त कामयाबी हासिल कर सकते हो जिस वक्त तुम इन तमाम की तमाम चीज़ों से बच जाओगे और इन तमाम की तमाम चीज़ों को अलविदा कह दोगे। मेरे अजीज साथियों, आज इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर हमारे समाज के अंदर तबसरा भी होता है, हमारे मस्जिदों से खुतबे के अंदर कहा भी जाता है, और जलसे जुलूस से इस तरह के गुनाहों से एक इंसान को बचने के लिए कहा जाता है, लेकिन हम और आप सिर्फ सुनते हैं और उसके ऊपर अमल नहीं करते हैं। जब मुआशरे की इस्लाह की बात आती है तो एक इंसान ये कहता है कि आखिर मुआशरे की इस्लाह होगी तो कैसे होगी। मेरे अजीज साथियों, अगर मुआशरे की इस्लाह करना चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि मुआशरे से बुराइयां खत्म हो जाए, मुआशरे से जो है वो गुनाह के काम जो है वो खत्म हो जाए, तो मुआशरे के हर एक फर्द को जिम्मेदारी उठानी होगी कि वो इंसान ये सोचे कि मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। मुआशरे की हर फर्द के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो इंसान मुआशरे की इस्लाह के बारे में सोचे, और हर इंसान ये सोच ले कि मुआशरे की इस्लाह की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जिस वक्त एक इंसान की कानों से ये आयत करीमा टकरा जाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाब, कि ये चीज़ें तुम्हारे लिए नजिस है, इन चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे ऊपर हराम कर दिया है। अगर आप मुआशरे की इस्लाह चाहते हैं तो सबसे पहले इस आयत करीमा के ऊपर अमल करनी होगी। अगर एक इंसान शराब पीता है तो उस इंसान को चाहिए कि इस आयत करीमा को सुनने के बाद वो इंसान शराब को अलविदा कह दे, वो इंसान शराब को पीना छोड़ दे। अगर एक इंसान जुआ खेलता है तो वो इंसान इस आयत करीमा को सुनने के बाद जुआ को खेलना छोड़ दे और अपने मोबाइल से इस तरह की तमाम एप्लीकेशन को, इस तरह की तमाम ऐप को वो अपने मोबाइल से डिलीट कर दे। इसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। मेरे अजीज साथियों, और एक चीज कि आखिर मुआशरे की इस्लाह हो क्यों नहीं रही है। आखिर हम मुआशरे के अंदर इतनी बातें जो है मुआशरे के अंदर उलमाए किराम बताते हैं, कुरान और हदीस की बातें जो है वाज़ेह करके मुआशरे के अंदर जाते हैं, लेकिन मुआशरे की इस्लाह क्यों नहीं हो रही है। तो इसकी रीज़न ये है कि एक इंसान ने आज तक इस्लाम को समझा ही नहीं है, इस्लाम को एक इंसान ने आज तक जाना ही नहीं है, समझा ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, जब सहाबाए किराम की जिंदगी के ऊपर आप गौर व फिक्र करेंगे,
جب صحابہ کرام کی زندگیوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو کتنے ایسے صحابہ کرام تھے جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے سے پہلے اس طرح کی تمام گناہوں میں ملوث تھے، اس طرح کی تمام جراثیم میں ملوث تھے، لیکن جب انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیا، جب انہوں نے اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیا، انہوں نے ان تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا، ان تمام گناہوں کو چھوڑ دیا۔ ایک حدیث کے اندر ذکر آتا ہے مرثد ابن ابی مرثد کا، یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے کر کے آتے ہیں، اور اس کا یہ کام تھا کہ مکہ سے جو مظلوم تھے، مکہ کے اندر جو مسلمان کمزور تھے، اس کو مکہ سے اٹھا کر کے مدینہ لے کر کے جایا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک مرتبہ مرثد ابن ابی مرثد جو ہے مکے کے اندر آتے ہیں اور مظلوموں کو نکالنے کے لیے، مظلوموں کو مکہ سے لے جانے کے لیے ایک دیوار کے اوپر چڑھ رہے تھے، اتنے میں ایک عورت کی نظر مرثد ابن ابی مرثد کے اوپر پڑتی ہے، اور وہ عورت جو ہے عناق نامی عورت ہے، اور زمانے جاہلیت کے اندر مرثد ابن ابی مرثد کا ناجائز تعلقات اس عورت کے ساتھ تھا۔ وہ عورت مرثد ابن ابی مرثد کو دیکھ لیتی ہے اور مرثد ابن ابی مرثد کو آواز دیتی ہے کہ اے مرثد۔ مرثد نیچے اتر کے دیکھتے ہیں تو سامنے عناق کھڑی ہے، وہ عورت کھڑی ہے، وہ لڑکی کھڑی ہے جس سے عناق زمانے جاہلیت میں محبت کیا کرتے تھے، وہ عورت کھڑی ہے اور وہ عناق کہہ رہی ہے کہ اے مرثد، چلو آج بڑے موقع سے مل گئے ہو، چلو آج میرے ساتھ کچھ راتیں گزار لیا جائے، چلو کچھ موج مستی کر لیا جائے۔ جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، جیسے ہی یہ الفاظ مرثد ابن ابی مرثد کے کانوں سے ٹکراتی ہے، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں تمہارے ساتھ رات نہیں گزار سکتا اور میں تمہارے ساتھ موج مستی نہیں کر سکتا۔ وہ عورت کہتی ہے کہ اے مرثد، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ آج سے پہلے تو میرے بنا رہ بھی نہیں سکتا تھا، تو میرے بنا ایک پل رہ بھی نہیں سکتا تھا، آخر تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تجھے کون سی چیز مل گئی ہے جو تو میرے ساتھ ایک رات بھی گزارنا نہیں چاہتا ہے؟ مرثد ابن ابی مرثد جواب دیتے ہیں کہ اے عناق، مجھے کوئی چیز نہیں ملی ہے، بلکہ میں تو اس رب کے اوپر ایمان لے آیا ہوں اور اس نبی کے کلمے کے اوپر میں ایمان لے آیا ہوں، جس نبی کے کلمے کے اوپر ایمان لے آنے کے بعد ایک انسان زنا کے قریب نہیں جا سکتا، ایک انسان بدکاری کے قریب نہیں جا سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، مرثد ابن ابی مرثد کہتے ہیں کہ اے عناق، میں نے اپنے قدم کو اس اسلام کی دائرے کے اندر رکھ دیا ہے جس دائرے کے اندر ایک انسان اگر اپنے قدم کو رکھ دیتا ہے تو اس کے اوپر زنا کاری حرام ہو جاتی ہے، اس کے اوپر بدکاری حرام ہو جاتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ صحابہ کرام ہوا کرتے تھے جن لوگوں نے جب اسلام کو قبول کر لیا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لیا اور جب اپنے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے اسوہ اور نمونہ مان لیا، ان لوگوں نے فوراً تمام گناہوں کو الوداع کہہ دیا اور اس طرح کی تمام برائیوں کو چھوڑ دیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، جس طرح مرثد ابن ابی مرثد نے زناکاری کے وہ موقع کو چھوڑ دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف پلٹنا اپنے لیے بہتر سمجھا، تو معاشرے کی اصلاح اسی وقت ہو سکتی ہے جب ایک انسان اسلام کو سمجھ لے اور اسلام کے تقاضے کو سمجھ لے کہ اسلام کا تقاضا کیا ہے، اسلام ہم سے چاہتا کیا ہے۔
उसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। लेकिन अगर एक इंसान इस्लाम को ही न समझे, इस्लाम को ही न जाने कि इस्लाम का तकाजा क्या है, इस्लाम हमसे चाहता क्या है, और अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान को किन चीज़ों से रोक रहा है, और एक अल्लाह तबारक व तआला एक इंसान किन तरह के कामों को करने का हुक्म दे रहा है, उसी वक्त मुआशरे की इस्लाह हो सकती है। तो मेरे अजीज साथियों, ये चंद बातें मैंने इस्लाह मुआशरा के ताल्लुक से मैंने आप लोगों के सामने रखी। वक्त इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए मैं इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपने तकरीर को यहीं से ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम कई हुई बातों पर सबसे पहले मुझे, फिर सुनने वाले तमाम सामईन को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और कुरान और हदीस के उसूलों के ऊपर हम तमाम सामईन को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।